بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہم اردو میں جو ہے اب ہم اس میں کرتے ہیں علم کے فائدے۔ جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پایا یا جو کچھ اسے ملا وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ تو بشر کہتے ہیں یہاں پر انسان کو، اور اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ فرشتے بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اب آتے ہیں اس کے مفہوم و اہمیت کی طرف۔ علم کے معنی ہے جاننا، کسی چیز کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی یعنی کہ واقفیت حاصل کرنا، اور واقفیت بھی جو ہے یہ جاننے کے معنوں میں آتے ہیں۔ تو علم کے معنی ہے جاننا، آگاہ ہونا، کسی چیز سے واقف ہونا، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ یعنی کہ علم جو ہے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اشرف، عظیم، کیونکہ علم کی بنا پر بھی جو ہے انسان تمام مخلوقات سے، ملائکہ سے، جنات سے، اور اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بڑا ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی ہے۔ علم ہی سے شرف انسانیت ہے، شرف انسانیت، انسان کی عزت ہے۔ اس علم کی بدولت انسان کو فرشتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہوئی۔ علم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ برتری جو ہے وہ دی، فرشتوں سے زیادہ بڑائی دی، فرشتوں سے زیادہ فضیلت، عزت عطا کی گئی۔ علم ہی کی بدولت انصاف منصب خلافت پر فائز کیا گیا۔ منصب خلافت یعنی کہ خلافت کا، حکومت کا جو ایک مقام ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ سارا صرف اور صرف علم کی وجہ سے ہی ملا، اور اسی وجہ سے ہی وہ اس پر فائز بھی کیا گیا، یعنی کہ خلافت کے عہدے پر مقرر بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل و دماغ کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دل و دماغ یعنی کہ دماغ عطا کیا، سوچنے کے لیے، حکمت عملی کے لیے، پلاننگ کرنے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل اور دماغ جیسی بہترین صلاحیتوں، بہترین خوبیوں سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور ان صلاحیتوں کو، ان خوبیوں کو برے کار لاتے ہوئے انسان مسلسل ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے۔ برے کار لاتے ہوئے یعنی کہ ان کو کام میں لاتے ہوئے، اگر آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو آپ ظاہر ہے اس کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں۔ تو جو سوچ ہوتی ہے یہ صرف انسانوں کے پاس ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر اپنی آئندہ زندگی میں کچھ پلان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے بھی نتائج احس کر سکتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو، ان تمام کاموں کو جو ہے وہ کہتا ہے استعمال میں لا کر، ان خوبیوں کو انسان مسلسل ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے۔ ارتقاء کی منزلیں طے کرنا یعنی کہ یہاں پر ترقی ہے، تو وہ کہتا ہے ان ساری چیزوں کو استعمال میں لا کر جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ چنانچہ آج تک انسان نے جس قدر ترقی حاصل کی، آج تک انسان نے جو ہے وہ جتنی بھی ترقی حاصل کی، جہاں تک وہ آگے بڑھا، وہ صرف اور صرف علم ہی کی مرہون منت ہے۔ مرہون منت یعنی کہ علم ہی کی وجہ سے ہے۔ علم سے محبت اور لگاؤ تقاضۂ انسانیت ہے، یعنی کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے تو وہ اسے صرف علم سے محبت اور لگاؤ یعنی کہ دلچسپی بھی ہونی چاہیے۔ علم جو ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ اس میں دلچسپی ہونی چاہیے، اس سے لگاؤ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور پھر ہی آپ اسے پا سکتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال بھی دعا کرتے ہیں، اس ایک شعر میں ہے کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پروانے کی صورت جو ہے وہ میری زندگی ہو، اور میری جو محبت ہو وہ صرف اور صرف علم کی شمع سے ہو۔ یعنی کہ پروانہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت شمع کے ارد گرد بھنورا جو ہے وہ پھرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر میں پھروں تو صرف اور صرف علم کے ارد گرد، اور مجھے اس سے محبت ہو۔ اب قرآن کی روشنی میں علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس پر جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کرنے کی دعا کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ اپنے علم میں جو ہے وہ اضافے کی دعا پڑھا کریں، اور وہ دعا کون سی تھی؟ ربی زدنی علما، یعنی کہ کہو اے میرے رب میرا علم زیادہ کر، یا پھر میرے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ جو دعا ہے اس کو آپ پڑھا بھی کریں، خود بھی پڑھا کریں۔
پھر ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ان لوگوں سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے جو ہیں وہ علم والوں کو کہا گیا ہے، اور نہ جاننے والے جو بغیر علم کے یعنی کہ جاہل ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا عالم اور جاہل جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی علم کی اہمیت جو ہے وہ بہت واضح کر دی گئی ہے، صاف الفاظ میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ علم والے اور بلا علم کے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے پہلے جن پر وحی نازل ہوئی اور اس کا آغاز اقرا یعنی پڑھیے سے ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی سب سے پہلے، تو اس کا آغاز ہی اقرا سے کیا گیا تھا، یعنی کہ پڑھیے۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہماری رب العزت کی ذات جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ علم حاصل کریں۔ اب احادیث کی روشنی کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں احادیث میں بھی علم کی اہمیت و فضیلت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں احادیث جو ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، زور دینا تاکید کی گئی، ہدایت کی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ ہر مسلمان جو ہے مرد عورت اس پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس کا حصول جو ہے وہ علم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا پنگوڑے سے لے کر قبر تک حاصل کرو، یعنی کہ پنگوڑے سے لے کر اپنی پیدائش سے لے کر، پنگوڑے میں اب جب بچہ ہوتا ہے وہ تو چونکہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں سے لے کر قبر تک یعنی کہ موت تک، اپنے بڑھاپے تک علم حاصل کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے عالم نبیوں کے وارث ہیں، یعنی کہ نبیوں کا وارث ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبیوں کا وارث ہے تو وہ صرف عالم ہے، یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہیں نبیوں کے وارث۔ ایک اور ارشاد نبی ہے حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے اور وہ اسے جہاں بھی پالے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حکمت یعنی کہ دانائی، تو وہ کہتے ہیں کہ دانائی کی جو باتیں ہیں یا پھر دانائی جو ہے یہ گمشدہ چیز ہے، مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ مومن میں کہتے ہیں نا، مومن کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پر علم بھی آ جائے، وہ علم کا استعمال بھی صحیح معنوں پر کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اس کی گمشدہ چیز ہوتی ہے۔ وہ صرف اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر اسے جہاں کہیں ملتا ہے وہ اسے فوراً رکھ لے، کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے۔ تو مومن کا جو حق ہے، اگر وہ کسی چیز پر حق رکھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اسے فوراً پا لے۔ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے علم کے بارے میں فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تقسیم کیا تو بہت سی چیزیں، زمین و آسمان کی آسائشیں مہیا کی، اسے سانس دی زندہ رہنے کے لیے، اسے بہت سے جو ہیں وہ دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی اس تقسیم پر بہت راضی ہوں کہ اس نے مجھے علم عطا کیا اور جاہلوں کو دولت دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جاہل کے پاس اگر دولت کسی کے پاس ہوگی تو وہ جاہل ہی ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ ہوگی، لیکن اگر کوئی جو ہے علم رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دولت تو کم لیکن علم بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا، کیونکہ دولت تو ان قریب فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، بہت جلدی فنا ہو جاتی ہے، لیکن علم کو جو ہے وہ کبھی بھی زوال نہیں آتا، اسے کبھی بھی جو ہے وہ پستی میں نہیں رہ جاتی، وہ ہمیشہ ترقی ہی کرتی ہے۔ اور آپ نے ایک اور بھی جملہ سنا ہوگا کہ علم ایک دولت ہے، یعنی کہ ایک ایسی دولت ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ عزت و دولت اور مال جو ہے وہ کما بھی سکتے ہیں، یعنی کسی دو طرح کی دولت سے جو ہے وہ تشبیہ دیا گیا ہے۔ اب امام غزالی کا ایک قول ہے، امام غزالی نے لکھا ہے
کہ سب مسلمانوں کے لیے ضروری ابتدائی فرائض کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، کہ ہر ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ابتدائی فرائض میں کہ وہ علم حاصل کرے، اور یہ اس کا فرض عین یعنی کہ پہلا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ لیکن ہر بستی میں کم از کم ایک ایسا عالم دین ضرور ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بستی میں جو ہے کم از کم ایک ایسا عالم دین ہونا چاہیے جو اسلامی علوم و فنون کا ماہر ہو، تاکہ لوگ جو ہے وہ مشکلات میں اس سے رہنمائی پا سکیں۔ اسلامی علوم و فنون یعنی کہ اسلامی علم اور فنون جو ہیں وہ اس کو آگاہی حاصل ہو، وہ اتنا ماہر ہو کہ لوگ اپنی ہر مشکل میں جو ہے وہ اس سے رہنمائی بھی پا سکیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ اب آتے ہیں معرفت الہی کی طرف۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے علم نتوالے خدا را شناخت، یعنی کہ جاہل شخص خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ جو علم سے جس کی آگاہی نہیں ہوتی یا علم کے بارے میں جو زیادہ نہیں جانتا، وہ اس کو جاہل قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جاہل شخص جو ہے وہ خدا کو یعنی کہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اب آتے ہیں مقصد حیات کی طرف۔ علم کے ذریعے انسان یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی کہ جو اس کی زندگی ہے، جو اسے دنیا میں لایا گیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس مقصد کی بنا پر اس دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، یعنی کہ بلا وجہ یہ کائنات نہیں بنی تھی، بلکہ تخلیق کائنات کا ایک خاص مقصد تھا۔ تخلیق کائنات یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے اس کائنات کی جو تخلیق کی تھی اس کا ایک مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر منصب خلافت پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، یعنی کہ اسے خلافت دی، اسے اپنے خلیفہ کے طور پر جو ہے وہ اس دنیا میں فائز کیا، مقرر کیا۔ قرآن مجید کے مطابق انسانوں اور جنوں کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اگر ہم قرآن مجید دیکھیں، اسے پڑھیں یا اس کے ترجمے کی طرف غور کریں، تو اس میں واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ عبادت کا مفہوم نہایت بہت وسیع ہے۔ اس میں خدا کی پرستش کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ ہم زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقے اور قانون کے مطابق گزاریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ایک چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زندگی جو ہے وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں اور اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق گزاریں۔ اسی صورت میں اصل مقصد حیات حاصل ہو سکتا ہے۔ اصل مقصد حیات یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ مل سکتا ہے، اور اس کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں نور و روشنی کی طرف۔ علم ایک ایسا نور اور روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک نور ہے، نور بھی یہاں پر روشنی سے ہی تشبیہ دیا گیا ہے اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جہالت کے اندھیرے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل و دماغ میں عرفان و آگاہی سے منور ہوتے ہیں۔ عرفان کہتے ہیں کہ پہچان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے، جو دماغ ہے، وہ پہچان کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کس چیز کی پہچان؟ کہ علم سے آپ کو چیزوں کی شناخت ہوتی ہے، علم سے آپ کے اندر آگاہی ہوتی ہے، واقفیت حاصل ہوتی ہے، آپ تحقیق کی طرف جاتے ہیں۔ تحقیق مطلب ریسرچ کی طرف۔ تو اگر آپ دیکھیں تو زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی تہوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جتنی بھی ریسرچ کی گئی، جتنی بھی تحقیق کی گئی، وہ سب کے سب صرف اور صرف علم ہی کی بدولت تھی۔ علم کے طفیل انسان حق و باطل اور خیر و شر میں فرق کرنا سیکھتا ہے۔ علم کے طفیل یعنی کہ علم ہی کی وجہ سے یا علم ہی کے صدقے انسان جو ہے حق و باطل، سچ اور جھوٹ، خیر اور شر یعنی کہ بھلے اور برے میں، برائی اور اچھائی میں فرق کرنا سیکھتا ہے۔ علم کی بدولت دل و دماغ کی خوابیدہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دل و دماغ کی خوابیدہ صلاحیتیں یعنی کہ ڈھیر ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان کے اندر صرف اور صرف علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔
اور علم کی وجہ سے انسان کے رہن سہن اور طرز زندگی میں تہذیب و شائستگی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم کی وجہ سے انسان کے رہن سہن یعنی کہ کس طریقے سے وہ رہے گا، کیسے اس کی زندگی گزرے گی، طرز زندگی کو گزارنے کے جو طور طریقے ہیں وہ کیسے ہوں گے، تہذیب و شائستگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر صرف اور صرف علم ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس میں تعصب اور تنگ نظری کی بجائے فراخ دلی اور رواداری، خود غرضی کے بجائے اثار، غرور و نخوت کی بجائے عجز و انکسار، حرص اور لالچ کی بجائے صبر و قناعت، اور حسد اور نفرت کی بجائے محبت اور اخوت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ علم کی بدولت جو ہے وہ انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں اور ایسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو شاید ہی بنا علم کے جو ہے انسان کے اندر ہوں، یا بنا علم کے جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوں۔ ان کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے رہن سہن، اپنے طور طریقے اور اپنی تہذیب کو جو ہے وہ مزید بہتر کرتا ہے۔ وہ اپنی ثقافت کو جو ہے وہ بہت زیادہ بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس میں تعصب اور تنگ نظری کے بجائے فراخ دلی، تعصب سے مراد یہاں پر کہ دوسروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوسروں کے لیے برا بھلا سوچنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعصب ہے، یہ جو تنگ نظری ہے، اگر وہ اس کی بجائے فراخ دلی سے کام لے، رواداری سے کام لے، خود غرضی کے بجائے اثار سے، قربانی سے اور غرور کے بجائے انکساری سے کام لے، حرص اور لالچ کی بجائے وہ صبر سے کام لے، اور حسد اور نفرت کی بجائے وہ محبت سے کام لے، تو یہ سارے اوصاف جو ہیں وہ اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لازوال دولت۔ علم ایک لازوال دولت ہے۔ لازوال یعنی کہ جسے کوئی زوال نہیں، جو پستی میں نہیں جا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ علم ایک لازوال دولت ہے، اور اس دولت کے لیے فنا نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی دولت ہے جو فنا نہیں ہو سکتی، جو ختم نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا مال و دولت ڈھلتی چھاؤں ہے۔ کہتے ہیں دنیا کا جو مال ہے وہ کبھی آپ کے پاس زیادہ ہے اور کبھی کم ہے، یہ ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، لیکن علم کی دولت لازوال اور غیر فانی ہے۔ علم کی دولت ہے جو آپ کے پاس، اسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، یہ لازوال ہے، یعنی کہ اسے کوئی زوال نہیں ہے، یہ غیر فانی ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، یعنی کہ آپ اسے جتنا بھی خرچ کرتے جائیں گے وہ کم ہوتی جائے گی، لیکن علم کی دولت کو آپ جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے آپ دوسروں کو بتانے کے لیے مزید علم اپنے اندر ڈالیں گے۔ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جیسے جیسے آپ اسے خرچ کرتے جائیں گے یہ ویسے ویسے بڑھتی جاتی ہے۔ علم کی دولت کو نہ تو گھن لگتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی چور چرا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اسے کوئی گھن نہیں لگتا، اسے کوئی چور نہیں لے کے جا سکتا، جبکہ دنیا کی دولت سے انسان روحانی اطمینان و سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دنیا کی جو دولت ہے اس سے آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کلاس بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ دنیا کی جو دولت ہوتی ہے انسان کو سکون اس طرح سے نہیں دیتی جیسے کہ علم کی دولت جو ہے وہ آپ کو سکون مہیا کرتی ہے۔ آپ اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، اگر اس میں آپ سے چوری ہو جاتی ہے، اگر یہ دولت آپ سے گم ہو جاتی ہے تو آپ ہر وقت بے چین رہتے ہیں، جو دنیا کی دولت ہے۔ تو لیکن اگر یہ جو علم ہے اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو آپ کو یہ سکون میسر ہوتا ہے، آپ کو ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے اسے دوسروں کو بھی دیا۔ لیکن علم کی دولت انسان کو روحانی سکون سے مالا مال کر دیتی ہے، یعنی کہ آپ کو روحانیت ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ اس طرح علم کو مال و دولت پر برتری حاصل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر علم کو برتری حاصل ہے تو وہ مال و دولت پر بہت زیادہ۔ اب آتے ہیں حقیقی قدر و منزلت کی طرف۔ علم کی بدولت انسان کو صحیح معنوں میں قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ علم کی وجہ سے جو انسان ہے وہ بالکل صحیح معنوں میں قدر و منزلت پاتا ہے، قدر بھی ہوتی ہے اسے منزل بھی ملتی ہے، وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ صاحب علم کسی بستی یا محلے میں ہو لوگ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں، توقیر بھی یہاں پر عزت کے معنوں میں ہے۔ تو صاحب علم یعنی کہ یہاں پر علم والے کو کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو اگر وہ کسی بستی میں یا کسی محلے میں رہتا ہے تو لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں ایک جاہل شخص کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ایک مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا کہ اس کے بیٹے مامون اور امین اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ کون استاد کے جوتے اٹھائے۔
تو وہ کہتے ہیں ایک خلیفہ تھے اس دور کے، عباسی خلیفہ تھے، عباسی خلیفہ ہارون رشید نے یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے جن کا نام مامون اور امین تھا، تو وہ اس بات پر آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے کہ کون ہے جو استاد کے جوتے جو ہے وہ اٹھائیں۔ آخر استاد کے کہنے پر وہ ایک ایک جوتا اٹھا لائے، لہٰذا استاد کے کہنے پر ایک جوتا اس نے اٹھایا اور دوسرا اس نے۔ اگلے دن ہارون رشید نے دربار میں سوال کیا کہ آج سب سے معزز شخص کون ہے؟ تو اگلے دن ہارون رشید نے جو ہے وہ دربار میں سوال کیا کہ آپ سب میں سے جو سب سے زیادہ معزز یعنی کہ عزت والا شخص ہے وہ کون ہے؟ سب نے کہا کہ خلیفہ ہی سب سے معزز شخص ہے۔ تو سب نے کہا کہ خلیفہ جو ہے وہ سب سے معزز شخص ہے، یعنی کہ ہارون رشید کو کہا گیا۔ لیکن ہارون رشید بولا کہ آج سب سے معزز شخص میرے بیٹوں کا استاد ہے، جس کا جوتا اٹھانے میں میرے بیٹے فخر محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ میں ان کا باپ ہوں تو میرا جوتا اٹھانے کے لیے میرے بچے نہیں آئے، لیکن اپنے استاد کا جوتا اٹھانے پر وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ اب ناموران علم ایک ایسی قوت ہے جس کی بدولت انسان شہرت عام اور بقائے دوام کا اعزاز حاصل کر لیتا ہے۔ بقائے دوام یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ علم ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ شہرت عام یعنی کہ اس کو بہت زیادہ شہرت بھی ملتی ہے، اور بقائے دوام یعنی کہ ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی کہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کو اس نے ہمیشہ رہنے والا کہا ہے کہ موت کے بعد بھی یہ آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسے یہ اعزاز حاصل آتا ہے کہ موت جب آپ چلے جاتے ہو اس دنیا میں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو علم کی وجہ سے ہی زندہ رکھتے ہیں، جیسے کہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں، تو ان کے علم کی وجہ سے آج تک لوگوں نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے بارے میں پڑھا بھی جاتا ہے۔ ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہتا ہے۔ ارسطو، بکرات، افلاطون، ابو علی سینا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے ناموران علم کے نام آج تک محض علم و فضل کی بدولت زندہ ہیں، یعنی کہ یہ جتنے بھی ہیں انہیں آج تک جو ہے وہ صرف علم کی وجہ سے ہی زندہ رکھا گیا اور آج تک انہیں پڑھا جاتا ہے۔ ان کے فیض کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ان کا فیض یعنی کہ ان سے جو لوگ فیض حاصل کرنے والے ہیں، جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، ان کا وہ سارا سلسلہ جو ہے ان کا جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ قلم تلوار سے طاقتور۔ اگرچہ تلوار بھی بڑی قوت و طاقت رکھتی ہے، تلوار کے ذریعے حکمران جو ہیں، حکمران و فاتح ملکوں اور علاقوں کو مسخر کر دیتے ہیں۔ مسخر کر دینا یعنی کہ انہیں فتح کر لینا، ان کی تسخیر کر لینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تلوار میں جو ہے وہ بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے، اور تلوار کے ذریعے حکمران فاتح ملکوں اور علاقوں کو جو ہے وہ فتح کر لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے انتظام سلطنت چلاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ سلطنت کا انتظام جو ہے وہ چلتا ہے۔ لیکن قلم کی طاقت اور قوت تلوار کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ تلوار کی ایک طاقت تو ہے، ایک قوت تو ہے، لیکن ان سب سے بھی بڑھ کر اگر کسی چیز کی طاقت اور قوت ہے تو وہ ہے قلم۔ قلم دلوں اور روحوں کو مسحور کرتا ہے۔ قلم جو ہے وہ نہ صرف دلوں کو بلکہ اپنی آپ کی روح کو بھی مسحور کر دیتا ہے، یعنی کہ اس پر بھی وہ فتح پا لیتا ہے، آپ کی روح کو سکون دیتا ہے۔ یہ لوگوں کے دل و دماغ میں انقلاب لاتا ہے۔ انقلاب لانا، ایک چینج جو ہے وہ لے کے آنا، نئے نئے چیلنجز کو قبول کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے دل و دماغ ہیں ان پہ انقلاب لے کر آتا ہے، اور اس طرح ان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ کایا پلٹ دینا، پاسا پلٹ دینا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تلوار کی فتوحات عارضی ہوتی ہیں، یعنی کہ تلوار سے آپ جتنی بھی فتح حاصل کرتے ہیں وہ ساری کی ساری عارضی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے۔ عارضی سے مراد یعنی کہ اگر آپ نے کوئی علاقہ فتح کیا
کوئی جگہ فتح کی تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گی، بلکہ اپنی تلوار کی وجہ سے کوئی شخص اور بھی آپ سے چھین سکتا ہے، کوئی اور بھی اس پر فتح پا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی فتوحات ہیں، یہ جتنی فتح ہے، یہ ساری آرزو ہے، لیکن قلم کی فتوحات لا زوال ہیں۔ اب قلم سے آپ جو فتح پاتے ہیں وہ لا زوال ہے، اسے کوئی بھی زوال نہیں۔ یہاں پر قلم سے فتح پانے سے مراد خاص طور پر جو ہے وہ اقبال کا ذکر کیا جائے گا۔ اقبال نے قلم سے ہی جو ہے اس پاکستان کے وجود کو حاصل کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اتنی زبردست شاعری کی تھی کہ اس دور کے ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کے دل میں ایک نیا جوش، نیا جذبہ اور نئی امنگ پیدا ہوئی، اور اسی بنا پر جو ہے ان کے دل و دماغ میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہمیں یہ ملک حاصل کرنا ہے۔ آج دنیا کتنے صاحب سیف اشخاص کو یکسر فراموش کر چکی ہے۔ صاحب سیف اشخاص جو ہے وہ شخص کی جمع ہے، کتنے صاحب سیف یعنی کہ کتنے قابل اور کتنے عالم لوگ جو ہیں وہ ان سب کو فراموش کر چکی ہے، کتنے عظیم لوگوں کو جو ہے وہ فراموش کرنا بھول چکی ہے، لیکن صاحب قلم ہستیاں جو ہیں وہ زندہ جاوید ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، بہت سے ایسے عظیم لوگ بھی ہیں جو کہ تلواروں کے ساتھ جنگیں جو لڑ چکے ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے، جیسے کہ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ انہیں فراموش کر چکی ہے، بھول چکی ہے، لیکن اگر کوئی زندہ ہے تو وہ صرف اور صرف صاحب قلم یعنی کہ قلم سے کام کرنے والے، علم رکھنے والے لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اخلاق و سیرت کی تعمیر کی طرف آتے ہیں۔ علم انسان کے اخلاق و سیرت کی تعمیر کرتا ہے۔ علم جو ہے وہ نہ صرف اس کے اخلاق کی بلکہ اس کے کردار کی، اس کی سیرت کی جو ہے اس کی بھی تعمیر کرتا ہے، یعنی کہ اسے مزید جو ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ یہ انسان میں اچھائیوں کو ابھارتا اور برائیوں کو مٹاتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو ہے یہ اچھائیوں کو پیدا کرتا ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان میں نیکی اور برائی میں امتیاز کرنے یعنی کہ فرق کرنے کے لیے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ نیکی کیا ہے یعنی کہ خیر کیا ہے، بھلا کیا ہے، اور شر کیا ہے، برائی یعنی شر۔ تو وہ کہتا ہے کہ شر کیا ہے، اسے سیدھا راستہ منتخب کرنا، انتخاب کرنا کسی چیز کا، تو اسے جو ہے وہ سیدھے راستے کا انتخاب کرنے کا احساس جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو۔ علم افراد کی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ اخلاقی کمزوریاں یعنی کہ اخلاقی طور پر جو انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں وہ انہیں دور کرتا ہے، وہ مزید جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر اخلاقیات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر اس کی تہذیب، اس کے رہن سہن جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان میں اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ اوصاف یعنی کہ مزید بہتریاں جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ صرف کتابوں کا پڑھنا پڑھانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت انسان کے اخلاق و کردار کو حاصل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ صرف اصل مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی کتابوں کو پڑھائیں، بلکہ اصل مقصد تو صرف یہ ہے کہ انسان کا جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، اس کو مزید بہتری حاصل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے خدا کی پناہ مانگی جو فائدہ نہ دے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے علم سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگی، یعنی کہ اس طرح کے علم سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے جس سے ہم دوسروں کو فائدہ نہ دے سکیں۔ آپ کے پاس جو ہے آپ اسے دوسروں کو سکھائیں۔ اب آتے ہیں سائنسی ترقی کی طرف۔ علم سائنس کی بدولت انسان کائنات کی بڑی بڑی قوتوں کو بسر کرتا ہے۔ اب علم سائنس کی بدولت جو ہے وہ انسان سب سے زیادہ آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں، ستارے، سیارے، سورج، چاند ظاہر ہے، اس پر جو سائنسدان ہیں وہ کتنی زیادہ تحقیق کرتے ہیں، اور وہ کیسے اس کی تحقیق تک پہنچے کہ وہ صرف اور صرف سائنس کی بدولت۔ تو علم سائنس کی بدولت سے جو ہے وہ انسان بڑی بڑی طاقتوں کو مسر کر رہا ہے، اس کے اوپر فتح حاصل کر رہا ہے۔ یہ علم کا کرشمہ ہے کہ انسان سر بفلک پہاڑوں، لک و دک صحرائے، پھر اس کے بعد پھیرے ہوئے سمندر، وپھرے ہوئے سمندر اور بسیط فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ
بے کا نقطہ، بکھرے ہوئے سمندر ہیں یہ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سر بفلک پہاڑوں، یعنی کہ اتنے اونچے پہاڑ جو کہ آسمان تک اونچائی جن کی جا رہی ہے ان پہاڑوں پر. پھر اس کے بعد ہے صحرا جو ہیں، جو ریت سے لدے پدے جو صحرا ہیں. پھر سمندر جو ہے بکھرے ہوئے سمندر، یعنی کہ جسے اللہ حکم دے تو وہ ایک دم سے پوری دنیا کو جو ہے وہ فنا کر دے، جس کی موجیں، جس کی لہریں جو ہیں وہ بہت زیادہ اونچائی تک پہنچتی ہیں. وہ کہتے ہیں سمندروں اور بسیط فضاؤں پر، ان کھلی فضاؤں پر جو ہے وہ علم ہی ہے جو حکومت کرتا ہے. یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آج انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں کی تصحیح کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، یعنی کہ کوشش کر رہا ہے. صرف اور صرف علم کی وجہ سے جو ہے وہ چاند پر پہنچا اور اس نے کوشش کی کہ وہ دوسرے سیارے جو ہیں اس کو بھی تسخیر کرے، ان پر بھی فتح پائے. بقول علامہ اقبال، عروج آدم حاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں. عروج آدم حاکی سے، آدم حاکی یہاں پر انسان کو کہا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان اتنی اونچائی تک پہنچ گیا ہے کہ اس کی اونچائی سے انجم جو ہیں، انجم یعنی کہ ستارے جو ہیں وہ بھی سہم گئے ہوئے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. کہ یہ انسان جو ہے یہ ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، اس کو یعنی کہ ٹوٹے ہوئے تارے سے تشبیہ دی گئی ہے. تو کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہی ایک مہ کامل، یعنی کہ ایک مکمل جو ہے، جیسے کہ ہم لوگ چمکتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ تارے جو ہیں وہ چمکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہی جو ہے وہ ہماری جگہ پر چمکنا نہ شروع کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ہے، یعنی کہ اس کی روشنی تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک دن یہی ایک مکمل ستارہ بن جائے گا. اب قومی ترقی کا ذریعہ علم افراد ہی کا نہیں بلکہ ملکوں اور قوموں کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صرف علم جو ہے وہ صرف افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے ملک ترقی کرتے ہیں، اس سے قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، وہ ان کی ترقی کا ضامن ہے. اور آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں اور دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، وہ علم ہی کی بدولت اس مقام پر پہنچی ہیں. اس کے مقابلے میں جو قومیں علم کے میدان میں پیچھے ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے جو ہے وہ قومیں علم کے میدان میں آگے چلتی جائیں گی ویسے ویسے وہ ترقی بھی کرتی جائیں گی. لیکن جو قومیں اس میدان میں پیچھے رہ گئی ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں بھی بہت پیچھے ہیں، یعنی کہ وہ ترقی نہیں کر سکتی. وہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ آگے نکل جائیں گی، بلکہ وہ ہمیشہ دوسرے ممالک سے پیچھے ہی رہیں گے، وہ ترقی نہیں کر سکیں گے. علم مسلمان قوم کا شیوا اور ترائے امتیاز رہا. ترائے امتیاز یعنی کہ اسے سب سے زیادہ برتری جو ہے وہ اسی پر حاصل تھی اور یہ مسلمان کا شیوا بھی ہے. اور جب تک مسلمان علم کے ہتھیار سے مسلح رہے وہ دنیا پر چھائے رہے، یعنی کہ جب تک مسلمانوں پر جو ہے وہ علم کے ہتھیار رہے، وہ اس سے لیس رہے، وہ اس دنیا پر چھائے رہے، وہ حکومت کرتے رہے. لیکن علم سے محروم ہو کر وہ زوال اور پستی کا شکار ہو گئے، یعنی کہ جب وہ علم سے محروم ہوئے تو وہ فوراً ہی زوال اور پستی کی طرف گر پڑے. آج بھی علم ہی کی بدولت دنیا میں سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں. سرفرازی حاصل کرنا، اولین مقام رکھنا، ایک مقام رکھنا. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج وہ صرف اسی کی بدولت جو ہے وہ بہترین مقام پر ہیں. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز. تو وہ کہتا ہے کہ اب بزم جہاں میں، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے اس جہاں میں جو ہے وہ صرف تیرا ہی انداز ہے، مشرق و مغرب جو ہیں اس میں بھی تیرے ہی دور کا آغاز ہے. اب حاصل کلام کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا حاصل کیا تھا علم کے بارے میں. حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، کہ یہ جو علم ہے اسے ہی ہمیں اپنا اوڑھنا بچھونا، یعنی کہ اپنے اوپر وہ کہتے ہیں نا ایک چادر اوڑھی جاتی ہے، تو ہم اگر اوڑھیں تو اسی علم کو اوڑھیں، اور اگر لیٹیں تو وہ بھی اسی پر، تو اسے ہی اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنانا چاہیے. علم کے ذریعے ہمیں نہ صرف اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے آنے والے وقت کو سنوارنا ہے، بلکہ اپنے خاندان اور ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنا ہے، اور انسانیت کی خدمت کا حق بھی جو ہے وہ ادا کرنا ہے. ہمیں نہ صرف جدید علم کو سیکھنا ہے بلکہ ان میں رہنمائی کا منصب بھی حاصل کرنا ہے. منصب کہتے ہیں کہ کسی کرسی پر بیٹھنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف علم کو سیکھنا ہے بلکہ ہمیں اس میں رہنمائی کا منصب بھی حاصل کرنا ہے، اور اس صورت میں ہم دین و دنیا میں سرخروئی اور سرفرازی بھی حاصل کر سکتے ہیں. سرخرو ہونا یعنی کہ کسی چیز کو جو ہے وہ محنت کے بعد، مشقت کے بعد جو ہے وہ پا لینا. تو وہ کہتے ہیں ہم سرخرو بھی ہو سکتے ہیں اور ہم اولین مقام پر بھی آ سکتے ہیں. تو کلاس علم کے فائدے جو ہیں وہ آپ کو کروا چکے ہیں، تو امید ہے کہ آپ خاص طور پر اس کے جو الفاظ ہیں انہیں پڑھیں گے، اس کا تلفظ وہ بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल